آخری چیپٹر ہے جس کو ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی میں ریویژن کرنا چاہتا ہوں، چونکہ جو دانیل 11واں باب ہم نے کل پڑھا تھا یہ کافی لمبا بھی ہے، مشکل بھی تھا، اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ دانیل 11 باب ہم نے پڑھا، اور کتنوں کو یاد ہے میں نے یہ بتایا تھا کہ دانیل 11 باب کے اندر کتنے سالوں کی ہسٹری ہے جو کور کی گئی ہے، خدا نے کتنے سالوں کی ہسٹری بتائی ہے، 375 ایئرس۔ سٹارٹ ہوا دوسرا باب 11واں باب اور اس کی دوسری آیت ہے۔ اب میں تجھ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ فارس میں ابھی 3 بادشاہ اور برپا ہوں گے۔ تو 3 بادشاہ اور ابھی آئیں گے، اور اس کے بعد چوتھا ان سے زیادہ دولت مند ہوگا۔ اب کو ہوتا ہے فارس کے اندر کافی سارے بادشاہ ہیں، کوئی یاد ہے نام فارس کے بادشاہوں کا؟ جیسے آج کل کے دور میں جب ایران میں جو فارس کا نیا نام ہے بادشاہی دور تھا، تو رضا شاہ پہلوی تھا جو بادشاہ تھا، پہلوی خاندان تھا جس کو شاہ ایران کہا جاتا تھا۔ اس کا دور اقتدار ختم ہوا تو پھر خمینی نے جب انقلاب برپا کیا، امام خمینی نے، تو اس وقت کے بعد سے وہاں پر اسلامی نظام رائج ہوا۔ تو اس زمانے میں فارس کے بادشاہ کتنے تھے؟ ایک تو نام ہے خورس، یاد ہے، بڑا مشہور تھا۔ اور کون ہے؟ ایک اکس ویرس ہے۔ اس کے بعد اور کوئی نام یاد ہے؟ ارتخششتہ، میرے خیال میں ایک بڑا مشکل سا نام ہے، اکس ویرس، پھر ارتخششتہ، یہ نام تھا۔ ہاں، سمرڈیس، یہ بھی ایک نام ہے جو لکھا نہیں تھا، 4th کنگ۔ اوکے، سائرس، اس کے بعد سمرڈس، یہ نام تھے، ڈفرنٹ نام ہیں۔ لیکن ان میں جو چوتھا بادشاہ جس کے بارے میں کہا گیا، میں سمپلی ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، کہا گیا کہ دس اسٹرانگ رچ 4th کنگ واز پرشین کنگ اکسویرس، یہ والا اکسویرس ہوگا، یہ نہیں، اکسویرس ہی تھا میرے خیال میں جس کے دور میں آستر کی بک لکھی گئی ہے، اکسویرس ہی تھا، آستر، ہاں، آستر پہلا باب اور پہلی آیت پڑھیں تو لکھا ہوا ہے اکسویرس کے دنوں میں ایسا ہوا، یہ وہی اکسویرس ہے جو ہندوستان سے کوش تک 127 صوبوں پر سلطنت کرتا تھا، کہ ان دنوں میں اکسویرس بادشاہ اپنے تخت سلطنت پر جو قصر سوسن میں تھا بیٹھا۔ تو یہ اکسویرس تھا جب آستر کی بک لکھی گئی، تو یہ ہی واز دا کنگ، اور اس کی فلفلمنٹ ہوئی جب لکھا نا کہ چوتھا بادشاہ زیادہ زور آور ہوگا، سب سے زیادہ دولت مند ہوگا، اور جب وہ اپنی دولت سے تقویت پائے گا تو سب کو یونان کی سلطنت کے خلاف ابھارے گا۔ تو یہ اس پیشن گوئی کی تکمیل ہوئی کہ چوتھا بادشاہ اکسویرس تھا۔ اس کے بعد یونان کے خلاف اس نے ابھارا، تو یونان کا جو پہلا بادشاہ تھا یہاں پہ جو لکھا ہے وہ تھا سکندر اعظم۔ آپ کو یاد ہے جو پیچھے ہم نے رویا ایک پڑھی ہے، مینڈے اور بکرے کی رویا، اس میں جو بکرے کا بڑا سینگ ایک بیچ میں تھا وہ یونان کا بادشاہ تھا، یاد آیا؟ پیچھے ہم نے پڑھا ہے، وہ بڑا سینگ ٹوٹ گیا اور اس کی جگہ پر 4 ڈیفرنٹ سینگ مختلف سمتوں میں نکلتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہاں پر اب اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد لکھا یہ والا جو اکسویرس تھا اس نے یونان کی سلطنت کے خلاف لوگوں کو ابھارا، لیکن ایک زبردست بادشاہ برپا ہوگا، تیسری آیت میں لکھا ہے، جو تسلط سے حکمران ہوگا اور جو کچھ چاہے گا کرے گا،
اور اس کے برپا ہوتے ہی اس کی سلطنت کو زوال آئے گا. یہ کون ہے؟ سکندر. میں سمپلی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پیشن گوئیاں پوری کیسے ہسٹری کے اندر ہوئی ہے. یہ جو آیت ہے آیت نمبر 4 یہ سکندر اعظم میں پوری ہوتی ہے. آیت نمبر 2 میں دکھا ہوا ہے چوتھا بادشاہ جو زیادہ دولت مند ہوگا، یہ اکسویرس کا دور حکومت جب آیا تو اس میں پوری ہوگی. میں تکمیل کی صرف بات کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا، چوتھی آیت، اس کے برپا ہوتے ہی اس کی سلطنت کو زوال آئے گا. سکندر اعظم کی جب ڈیتھ ہوئی تو کتنی عمر تھی اس کی؟ 32. یہ والی آیت پوری ہو گئی. 32 سال کی عمر میں سکندر اعظم فارغ ہو گئے. He was gone. آگے لکھا ہوا ہے اس کے برپا ہوتے سلطنت کو زوال آئے گا، آسمان کی چاروں ہواؤں کی اطراف پر اس کی سلطنت تقسیم ہو جائے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ 4 جرنیل تھے اس کے، ان کے نام بھی ہم نے، کیسینڈر تھا، کون؟ سیلوکس تھا، پٹولمی تھا، اور ایک اور تھا. ہاں، اور یہ مشکل ہی نام ہے، سارے یونانی نام ہیں لیکن دے آر ڈیفیکلٹ. تو اینی وے یہ چاروں جرنیلوں میں یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. یہ بھی پوری ہوئی کیونکہ اس کی سلطنت 4 سمتوں میں تقسیم ہوگی، لیکن نہ اس کی نسل کو ملے گی نہ اس کا سا اقبال باقی رہے گا، بلکہ وہ سلطنت جڑ سے اکھڑ جائے گی اور غیروں کے لیے ہوگی. یہ بات بھی پوری ہوئی. کیسے؟ اس کی سلطنت کے 3 تھے بندے جو دعوے دار تھے. اس نے کون تھا اس کی سلطنت کا دعوے دار؟ جب یہ مرا تو ایک اس کا ہاف بردر تھا، یعنی ستیلا بھائی، جس کا نام فلپس میں نے بتایا ہے. دوسرا اس کا بیٹا تھا جو اس کے مرنے کے بعد پیدا ہوا، اور تیسرا تھا اس کا اللیجٹمیٹ سن. اللیجٹمیٹ کا مطلب ہے جو اس کا صحیح بیٹا نہیں تھا، جو اس کی صحیح بیوی سے بیٹا نہیں پیدا ہوا تھا، ویسے ہی اس کا بیٹا تھا. تو اس کا نام تھا ہرکلیس. اگر کوشچن پوچھا جائے کہ کون سا بیٹا تھا جو ناجائز اس کی اولاد تھا، وہ ہرکلیس تھا. تو ان تینوں کو ہی سلطنت نہ ملی، سلطنت 4 جرنیلوں میں تقسیم ہو گئی. یہ جو پیشن گوئی ہے نا کہ اس کی نسل کو نہیں ملے گی، بلکہ زمین کی آسمان کی 4 سمتوں میں اس کی سلطنت تقسیم ہو جائے گی. اوکے، نیکسٹ اگر ہم جائیں تو لکھا ہوا ہے کہ شاہ جنوب زور پکڑے گا اس کی عمراء میں سے. اب یہ جو باقی آیتیں ہیں نا، وہ یہ 4 جنرل جن میں اس کی سلطنت تقسیم ہوئی، ان میں سے ایک زیادہ پاورفل ہوا اور دوسرا اس کے ساتھ لڑائیاں کرتا تھا، اور وہ تھے سیلوکس اور پٹولمی. ان دونوں کی آپس میں جھڑپیں ہوتی رہی. یہ جو باقی آیتوں میں پورا لکھا ہوا ہے نا، ایک کو شاہ شمال کہا گیا، ایک کو شاہ جنوب کہا گیا، اور ان دونوں کے درمیان رسا کشی ہوتی رہی، جنگیں ہوتی رہی، لڑائیاں ہوتی رہی. اور جیسے ہی اوپر ہم نے پڑھا ہے نا کہ ایک ایک بات پوری ہو رہی ہے، یہاں بھی جو کچھ ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے یہ سب حرف بحرف پورا ہوا. خدا کا کلام سچا ہے. میں تو یہ پڑھ کر سوچ رہا تھا کہ کیسے ٹو دا لیٹر خدا کا کلام پورا ہو رہا ہے. ایک بات میں جاتے ہوئے جو اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جوزیفس تھا جو یہودی مورخ تھا، میں نے کل اس کا نام بتایا تھا. اس نے یروشلم کے پاس جب یہ پہنچا سکندر اعظم تو اس کا واقعہ بیان کیا کہ کیسے یہ اس کو ملنے کے لیے گیا. وائٹ انہوں نے وہ گاؤن اپنے پہنے ہوئے تھے جو کاہن ڈریس پہنتے ہیں. جو سردار کاہن تھا اس نے پرپل کلر کا وہ پہنا ہوا تھا چوگا. اور پھر جب وہ گئے اس سے ملے اور انہوں نے اسے دانیل کی بک دکھائی اور کہا کہ تیرے بارے میں سکندر اعظم دانیل نے پیشن گوئی کی ہوئی ہے. وہ تمہار اسے دکھایا اور اس نے جب دیکھا کہ ان کا جو خدا ہے اس نے تو میرے بارے میں یہ بات کی ہوئی ہے، پلس اس نے مقدونیہ سے چلنے سے پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بندہ ایسا ہی ڈریس پائے ہوئے آئے گا اور مجھے ملے گا اور مجھے اس کے بارے میں بتائے گا، اور خدا نے اسے کلام کیا کہ جا تو فتح کر، میں تجھے فتح دوں گا.
اس نے کہا میں نے اسی خدا کی تو رہنمائی میں یہ فتوحات حاصل کی ہیں. تو اس نے اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچایا, اس نے ان لوگوں کو رعایتیں دے دی, ان کا 7ویں سال کا جو ٹیکس تھا وہ بھی اس نے معاف کر دیا, اور کہا کہ تم شریعت کے اصولوں پر کاربند رہ سکتے ہو, تمہیں آزادی. یاد آ گیا؟ یہ کل میں نے واقعہ بتایا تھا. اوکے, نیکسٹ اگر ہم جائیں 5ویں آیت سے. اب یہاں پر شاہ جنوب اور شاہ شمال کے درمیان چپکل شروع ہو گئی ہے. 5ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ شاہ جنوب زور پکڑے گا. کون سا سٹرانگ ہوگا؟ شاہ جنوب. یہ پورا ہوا جب پٹولمی جو فرسٹ تھا مصر والا, اس نے زور پکڑا اور یروشلم کی طرف, اسرائیل کی طرف اس کا کنٹرول ہوا, اور یہ پیشن گوئی اس وقت پوری ہوئی. شاہ جنوب اس کی عمرہ میں سے ایک اس سے زیادہ اختیار اور اقتدار حاصل کرے گا. اس کی عمر, اس کا ایک پرنس تھا جو سلوکس تھا, اس نے زیادہ اقتدار اور اختیار حاصل کیا, اور وہ شام کے علاقے کی طرف قابض ہو گیا, اور اس کی سلطنت بہت بڑی ہوگی. چند سال کے بعد وہ آپس میں میل کریں گے, کیونکہ شاہ جنوب کی بیٹی شاہ شمال کے پاس آئے گی تاکہ اتحاد قائم ہو. یہ پیشن گوئی کب پوری ہوئی, کس صورت میں پوری ہوئی؟ جب اینٹیاکس دا سیکنڈ تھا جو سیلوکس کی نسل سے تھا, اور برنیکے جو پٹولمی دا سیکنڈ کی بیٹی تھی, ان کی آپس میں شادی ہوئی. یہ پیشن گوئی تھی. ویسے دیکھیں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ پیشن گوئیاں کی گئی ہیں کہ شاہ شمال کی بیٹی, جنوب کی بیٹی شاہ شمال کے پاس آئے گی تاکہ اتحاد قائم ہو, لیکن اس میں قوت بازو نہ رہے گی, نہ وہ بادشاہ قائم رہے گا, نہ اس کا اقتدار, بلکہ ان ایام میں وہ اپنے باپ اور اپنے لانے والوں اور تقویت دینے والوں سمیت ترک کی جائے گی. ہوا کیا کہ یہ جو برنیکے تھی یہ وفادار نہ رہی اپنے شوہر کے ساتھ. جب پٹولمی دا سیکنڈ مر گیا تو اینٹیاکس دا سیکنڈ جو تھا اس نے برنیکے کو چھوڑا اور اپنی پہلی بیوی لیوڈائس تھی جس سے اس نے پھر سے شادی کر لی. لیوڈائس جو تھی وہ اپنے شوہر اینٹیاکس پر بھروسہ نہیں کرتی تھی, اس نے اس کو زہر دے دیا, اور اس کے بعد اینٹیاکس سیکنڈ جو ہے اس ہیڈ برنیکے ہر انفنٹ سن, اور اس کے اٹینڈنٹس کو اس نے قتل کر دیا. یہ عورت تو لگتا بڑی ظالم قسم کی عورت ہے جس نے یہ سارا کام کر دیا برنیکے نے. اس کے بعد اس نے اپنا بیٹا سیلوکس سیکنڈ تھا جس کو تخت پر بٹھا دیا. یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. اس کے بعد اگلی آیت پڑھیں, آیت نمبر 7. لکھا ہوا ہے لیکن اس کی جڑوں کی ایک شاخ سے ایک شخص اس کی جگہ برپا ہوگا. اس کی نسل سے بھی ایک بندہ آیا تھا. کون آیا تھا؟ پٹولمی دا تھرڈ, جو برنیکے کا بھائی تھا. یہ جو لکھا ہے نا, اس کی جڑوں کی ایک شاخ میں سے ایک شخص اس کی جگہ برپا ہوگا, جو سپہ سالاروں اور شاہ شمال کے قلعہ میں داخل ہوگا, ان پر حملہ کرے گا اور غالب آئے گا. اور اس نے ایگزیکٹلی ایسے کیا. میں صرف لسٹ بنا رہا ہوں کون کون سی پیشن گوئی کس صورت میں پوری ہوئی. کل ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کیا تھا, آج میں اس کو سمپلی ریپیٹ کر رہا ہوں. اوکے, 8ویں آیت. ان کے بتوں ڈالی ہوئی مورتوں کو سونے چاندی کے قیمتی ظروف سمیت اسیر کر کے مصر کو لے جائیں گے. چند سال تک شاہ شمال سے دستبردار رہے گا. پھر وہ شاہ جنوب کی مملکت میں داخل ہوگا. یعنی شاہ شمال اور شاہ جنوب کی آپس میں لڑائیاں جاری رہ رہی ہیں. یہ اگلا جو پورا چیپٹر ہے یہ شاہ شمال اور شاہ جنوب کی آپس کی جنگوں کا ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہے. یہ اس وقت پورا ہوا, بڑا لشکر لے کر یہ آ گیا آیت نمبر 10 کے اندر, جب سیلوکس دا تھرڈ اور اینٹیاکس دا تھرڈ, اس کے 2 بیٹے تھے, سیلوکس دا سیکنڈ, دونوں جنرل تھے, انہوں نے آ کر لڑائی کی. اوکے, نیکسٹ 11 آیت کو پڑھیے, 11 اور 12 آیت. کیا لکھا ہے یہاں پر؟
کا لشکر اس کے حوالہ کر دیا جائے گا، اور جب وہ لشکر پر زندہ کر دیا جائے گا تو اس کے دل میں گھمنڈ سمائے گا، اور وہ لاکھوں کو گرائے گا لیکن غالب نہ آئے گا۔ ہاں میں تو یہاں پر یہ اس وقت پورا ہوا جب اینٹیاکس دا تھرڈ تھا، اس کو شکست ہوئی، اور جنگ کا نام تھا دا بیٹل آف رافیہ، اور اس لاس کی وجہ سے بادشاہی اس سے جاتی رہی۔ He was forced to give back dominion of Holy Land. اسرائیل کا کنٹرول بھی اس کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ تو یہ جو لکھا ہوا ہے حرف بحرف پورا ہوتے ہوئے ہسٹری میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ یہ پیشن گوئی ہے کہ کل میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پروفیسی ہے ہی نہیں، یہ ایسے لگتا ہے جیسے بعد میں لکھی گئی ہے کہ یہ ایسے ہوا، یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، لیکن ایسی بات ہے نہیں۔ یہ دانیل پر خدا نے ان کے پورا ہونے سے پہلے بتا دیا، 375 سال کی ہسٹری اور جنگیں کیسے ہوں گی، یہ سب کچھ خدا نے اس پر کلیئرلی اس کو بتا دیا۔ اوکے، اب 13 سے 16، 13ویں آیت سے، شاہ شمال پھر حملہ کرے گا، پہلے سے زیادہ لشکر جمع کرے گا۔ شاہ شمال کون سا ہوا؟ وہی جو سلوکس کی نسل کے لوگ ہیں، اینٹیاکس اور یہ والے لوگ۔ اس پہلے سے زیادہ لشکر جمع کرے گا، چند سال بعد بہت سے لشکر اور مال کے ساتھ پھر حملہ آور ہوگا۔ ان دنوں میں تیرے شاہ جنوب پر چڑھائی کریں گے، تیری قوم کے قزاق بھی اٹھیں گے کہ اس رویا کو پورا کریں، پر وہ گر جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اسرائیلی لوگ بھی اس کی حمایت کریں گے، شاہ شمال کی، اس کی حمایت میں یہ جائیں گے، کیونکہ یہ مصر کے تسلط سے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ آگے لکھا ہوا ہے 15 آیت میں، چنانچہ شاہ شمال آئے گا، دمدمہ باندھے گا، حسین شہر لے لے گا، جنوب کی طاقت قائم نہ رہے گی، اور اس کے چیدہ مردوں میں مقابلہ کتاب نہ ہوگی، اور حملہ ور جو چاہے گا کرے گا، کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا، اور اس جلالی ملک میں قیام کرے گا، اور اس کے ہاتھ میں تباہی ہوگی۔ یہ اسرائیل پر بھی کنٹرول حاصل کر لے گا۔ یہ کب پورا ہوا؟ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ دس واز فلفلڈ جب اینٹیاکس تھرڈ نے مصر پر حملہ کیا، اور فائنل گیننگ فائنل کنٹرول اوور دی آرمیز آف پٹولمی دا ففتھ اینڈ اوور دا ہولی لینڈ، مقدس سرزمین یعنی اسرائیل پر، اور پٹولمی دا ففتھ کی آرمیز پر اس نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ دیٹ از اٹ۔ 17 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ ارادہ کرے گا کہ اپنی مملکت کے تمام شوکت کے ساتھ اس میں داخل ہو، اور صادق اس کے ساتھ ہوں گے، وہ کامیاب ہوگا، اور اسے جوان کنواری دے گا کہ اس کی بربادی کا باعث ہو، لیکن یہ تدبیر قائم نہ رہے گی اور اس کو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اس نے بھی رشتہ داری قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن سکیم کامیاب نہ ہوئی۔ ہوا یہ کہ اینٹیاکس دا تھرڈ، اس نے اپنی بیٹی کلوپترا اس کا نام تھا، وہ پٹولیم دا ففتھ جو مصر کا تھا اس سے بیاہ دی، اس کو دی۔ اس سے اس کا خیال تھا کہ میں مصر پر پورا کنٹرول حاصل کر لوں گا، لیکن یہ کامیاب نہ ہوا۔ ویسے بائبل میں پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا کہ یہ تدبیر کارگر نہیں ہوگی۔ اوکے، 18 ہے، پھر وہ بحری ممالک کا رخ کرے گا اور بہت سے لے لے گا۔ یہ بحری ممالک وہ ہیں جب اینٹیاکس دا تھرڈ نے ایشیا مائنر یعنی ایشیا کوچک اور یونان کی طرف پیش قدمی کی، اس کی مدد ہینیبال نے کی، لیکن رومی جنرل تھا، اس نے اس کی مدد کی، اور اینٹیاکس کو یونان میں اس نے شکست دے دی۔ ہوا یہ کہ رومی جنرل نے کہا، دائرہ لگا دیا کہ تو اس سے نکلے گا پھر جب یہ پرامس کرے گا کہ تو روم کو خراج دیا کرے گا، ٹیکس، اور اس نے دیا، اور پھر ساری عمر یہ اینٹیاکس دا تھرڈ جو تھا یہ ان کا فرما بردار رہا، تابع دار رہا۔ اور یہی ریزن ہے کہ اس کے بعد پھر روم ایز سپر پاور بن کر ابھرا، اور جب خداوند یسوع آیا تو روم کی حکومت تھی پوری دنیا کے اندر، they were strong۔ اوکے، آخر میں
اس کی ریویژن کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اینٹیاکس ایپیفینس نام کا ایک بندہ تھا جس نے وہ کام کیا جو اینڈ میں مخالف مسیح کرنے والا ہے. وہ مقدس مقام میں گیا، اس نے اس کو ناپاک کیا اور پھر کس چیز کی قربانی پیش کی؟ بت کون سا نصب کیا؟ زیوس کا. زیوس کا اس نے بت نصب کیا اور اس نے اس کو ناپاک کیا. آیت نمبر 29 سے ہم پڑھتے ہیں. لکھا ہوا مقررہ وقت پر وہ پھر جنوب کی طرف خروج کرے گا. اب شاہ شمال کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ حملہ پہلے کے مانند نہ ہوگا، کیونکہ اہل قدیم کے جہاز اس کے مقابلہ کو آئیں گے، نیوی. اور یہ نیوی رومی نیوی تھی. آپ کو پتہ ہے اٹلی کی نیوی چونکہ یہ ہے سمندر کے اندر پورا جزیرہ، ان کی نیوی تو بڑی مشہور ہے. جیسے برطانیہ کی نیوی بڑی مشہور ہے، اٹلی کی نیوی بھی بڑی مشہور ہے. تو لکھا ہے اہل قدیم کے جہاز اس کے مقابلہ کو نکلیں گے، وہ رنجیدہ ہو کر مڑے گا. اب شکست تو اس کو ادھر ہوئی ہے اور عہد مقدس پر اس پر غضب بھڑکے گا. تو غصہ کہاں نکال رہا ہے؟ اسرائیلیوں پر. شکست رومیوں سے ہوئی ہے، غصہ ان پر نکال رہا ہے. اور آگے لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرے گا، بلکہ وہ مڑ کر ان لوگوں سے جو عہد مقدس کو ترک کریں گے اتفاق کرے گا. کچھ لوگ تھے اسرائیلیوں میں سے جنہوں نے خدا کے عہد کو ترک کیا، یونانی کلچر کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. تو جنہوں نے عہد مقدس کو ترک کیا ان سے اتفاق کرے گا، افواج اس کی مدد کریں گی اور وہ مقدس کو ناپاک اور دائمی قربانی کو موقوف کریں گے، اجاڑنے والی مکروہ چیز کو اس میں نصب کریں گے. اب یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ متی کی انجیل اس کا 24واں باب، خداوند یسوع نے اسی اجاڑنے والی مکروہ چیز کا ذکر کیا. اس نے 24واں باب آیت نمبر 15 میں کہا، پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں. اس کا مطلب ہے ایک دفعہ اجاڑنے والی مکروہ چیز مقدس مقام میں رکھی گئی اینٹیاکس کے دور میں، لیکن یہ حقیقت میں اس مخالف مسیح کے وقت میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کی ہلکی سی جھلک تھی، اس کی تشبیہ تھی. وہی روح جو مخالف مسیح کے اندر سرایت کرے گی، وہی روح اینٹیاکس کے اندر بھی تھی. وہی روح حمان کے ذریعے بھی کام کر رہی تھی جب ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا. آپ کو پتا حمان نے بھی کوشش کی کہ پوری اسرائیلی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. فرعون نے کوشش کی، اور اس جدید دور کے اندر ہٹلر نے کوشش کی. آج بھی ہم یہ نعرے سنتے ہیں کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. سیم اسپرٹ، وہی روح ہے. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس آنے والے اینٹی کرائسٹ کی ہلکی سی جھلک ہے جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے. اب اس میں انکریجمنٹ کی ایک بات ہے، وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو خوشامد کر کے برگشتہ کرے گا. اب ہوا یہ کہ اس نے بہت سارے پیسے دے کر ایک کاہن تھا جس کو جو اپنی مرضی کا کاہن وہاں پر فٹ کیا. میں سوچا تھا یہاں پر لوگ اپنی مرضی کے بندے لگاتے ہیں مختلف جگہوں پر، یہاں پر بھی اس بندے نے بھی یہ کیا اور شرارت کرنے والوں کو خوشامد کر کے برگشتہ کرے گا. لیکن انکریجمنٹ کی بات یہ ہے کہ اتنے برے حالات کے اندر بھی خدا کو جاننے والے لوگ جن کا تعلق پرسنل تعلق خدا کے ساتھ تھا، لکھا ہوا ہے وہ تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے، اور جو لوگوں میں اہل دانش ہیں بہتوں کو تعلیم دیں گے. یہ انکریجمنٹ کی بات ہے. کیوں؟ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، اگر اینٹیاکس کے دور کے اندر جب بدترین حالات ہیں خدا اپنے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، تو خدا اس کلچر میں ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ وہ خدا جو دانیل اور صدرک اور میثق اور عبدنجو کی اس بابل کی تہذیب میں اور اس غیر ملک کے اندر مدد کر سکتا ہے، وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا. تو چاہے آپ کسی ملک میں کیوں نہ رہتے ہوں، چاہے آپ کسی مذہبی ماحول کے اندر کیوں نہ رہتے ہوں،
میرے خیال میں اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو خدا ہماری مدد کرے گا. سو یہ ہمارے لیے انکریجمنٹ کی بات ہے کہ ایسے حالات میں بھی خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے، اور جو لوگوں میں اہل دانش ہیں بہتوں کو تعلیم دیں گے. ہمیں اوروں کو تعلیم دینی چاہیے، خدا کے پاس لانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اہل دانش ہے جن کو کہا گیا یہ بہتوں کو تعلیم دیں گے، لیکن وہ کچھ مدت تک تلوار اور آگ اور اسیری اور لوٹ مار سے تباہ حال رہیں گے. جو مقدسین ہیں ان کی آزمائشیں وقتی ہیں، لمیٹڈ ہیں. خدا نے لائن کھینچی ہوئی ہے کہ اتنی دیر تک یہ آزمائش رہے گی، اس کے بعد ختم. یاد ہے مکاشفہ کی کتاب میں ہم نے پڑھا تم 10 روز تک مصیبت اٹھاؤ گے. ایوب پر جب آزمائش آئی تو لمٹ خدا نے لگائی ہوئی تھی کہ یہاں تک تو آ سکتا ہے، اس سے آگے نہیں. That's it. یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے جو کچھ مدت تک وہ تلوار اور آگ اور اسیری اور لوٹ مار سے تباہ حال رہیں گے، لیکن جب تباہی میں پڑیں گے تو ان کو تھوڑی سی مدد سے تقویت پہنچے گی. میں سوچتا ہوں خدا کی تھوڑی سی مدد بھی ہمارے لیے بہت بڑی مدد ہے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. تو لکھا لیکن بطور خوشامد گوئی سے ان میں آ ملیں گے. جب بھی بیداری آتی ہے تو کئی خوشامدیاں بھی بیچ میں آ جاتے ہیں. یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا جن کا کام ہی ہوتا ہے تعریفیں کرنا، خوشامد کرنا کہ واہ جی واہ کیا بات ہے. لکھا بطور خوشامد گوئی سے ان میں آ ملیں گے، اور بعض اہل فہم تباہ حال ہوں گے تاکہ پاک اور صاف اور براک ہو جائے. کئی اہل فہم یعنی خدا کے لوگ ہیں جو صحیح آزمائشوں میں سے گزریں گے. مقصد ان کو تباہ کرنا نہیں ہے، مقصد ان کو صاف اور براک کرنا ہے. نیکسٹ، تاکہ جب آخر تک آخری وقت آنا جائے، کیونکہ یہ مقررہ وقت تک ملتوی ہے. یہ بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں. ایون خداوند یسوع نے یہ کہا کہ ایسی بڑی مصیبت کا وقت ہوگا نہ جب سے دنیا بنی ہے ویسا وقت آیا ہے اور نہ اس کے بعد آئے گا. اس لیے اس کو گریٹ ٹریبولیشن کہا جاتا ہے، بڑی مصیبت. ایک جگہ پر یرمیہ کی کتاب میں یعقوب کی مصیبت بھی اس کو کہا گیا ہے جو ان پر آنے والی ہے. اس کا مطلب ہے اگر مسیح یسوع کہہ رہا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے تو اس کا اینٹیاکس ایپیفینس اس کی صرف ایک ریہرسل تھی یا ایک جھلک تھی. حقیقی جو مصیبت کا دور ہے فیوچر میں یہ آنے والا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ لوگ مصیبتوں میں سے گزرے. تو ہم نے مکاشفہ کی کتاب 12 باب میں پڑھا تھا، ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اترا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے. ان پر قہر و غضب کے ساتھ ابلیس پہلے بھی حملہ آور ہوتا رہا. لیکن ابھی ہم پڑھیں گے کہ ایسی سچویشن کے اندر خدا کا اسپیشل اینجل جس کا نام جبرائیل ہے، خدا نے اپنے لوگوں کی مدد، فیور، ان کے لیے جنگ کرنے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. اس فرشتے نے کیا کہا؟ تمہارے موکل میکائیل کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں تھا. وہ آیا. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. ہم مشکلات میں سے جب گزر رہے ہوتے ہیں تو خدا جانتا ہے، وہ ہماری مدد کے لیے کمر بستہ ہے. اس نے ہماری مدد اور ریسکیو کا پہلے ہی بندوبست کیا ہوا ہے. ہم اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا. یہ ہے اینڈ ٹائم کا اینٹی کرائسٹ. بیسیکلی اینٹیاکس اس کی صرف تصویر تھا، حقیقی یہ ہے. یہ بادشاہ جو آنے والا بادشاہ ہے اینٹی کرائسٹ، یہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا، تکبر کرے گا. تکبر ویسے ابلیس کا بہت بڑا خاصہ ہے، خصوصیت ہے تکبر. مسیحوں کو تکبر نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے لیکن مغروروں کا خدا مقابلہ کرتا ہے. وی شوڈ بی کیئرفل. پراؤڈ نہیں ہونا. یاد رکھنا اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو یہ خدا کی طرف سے دیا گیا. یسوع نے کیا کہا؟ آدمی کچھ نہیں پا سکتا جب تک اسے خدا کی طرف سے نہ دیا جائے. جو ہے وہ خدا کی طرف سے. ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ملتا ہے. تو اس لیے پراؤڈ نہ ہو کبھی بھی. بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا، تکبر کرے گا، سب معبودوں سے بڑا بنے گا. کیا لکھا ہے تسالونیکیوں کے خط میں؟ کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. یہ اپنا مجسمہ اس میں نصب کرے گا. اس نے تو زیوس کا کیا، یہ اپنا مجسمہ نصب کرے گا. تو لکھا ہوا ہے
الہوں کے الہ کے خلاف بہت سی حیرت انگیز باتیں کہے گا، اس کا مطلب اس کی زبان سے بھی سمجھ آئے گی کہ یہ اینٹی کرائسٹ والی روح ہے. چونکہ جو مکاشفت 13 باب میں 2 حیوان ہم نے پڑھے تھے، ان میں سے ایک حیوان جو برے کی طرح تھا لیکن بولتا اژدہا کی طرح تھا، زبان اس کی ویسی تھی. تو لکھا یہ حق الہوں کے الہ کے خلاف بھی بہت سی حیرت انگیز باتیں کہے گا اور اقبال مند ہوگا، لگے گا یہ بڑا کامیاب ہو رہا ہے. 26ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں، 36ویں آیت بلکہ، اور لکھا ہے یہاں تک کہ قہر کی تسکین ہو جائے گی کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے واقعہ ہوگا. وہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پرواہ نہ کرے گا. کچھ لوگ اس آیت کو لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مخالف مسیح یہودی ہوگا کہ وہ باپ دادا کے خدا کی پرواہ نہیں کرے گا، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. مخالف مسیح یہودی نہیں ہو سکتا. یہ باپ دادا کے معبودوں کی پرواہ نہ کرے گا. اٹ مینس جس معبود کی پرستش اس کے آباء و اجداد کرتے تھے وہ اس کو نہیں مانے گا، وہ مجھے لگتا ہے ابلیس کا پیروکار ہوگا پورا صحیح والا. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو زخم قاری اس کو لگا ہے، شاید یہ وہ ٹائم ہے جب وہ ٹوٹلی ابلیس کے سامنے سرنڈر کرے گا اور ابلیس اس کے اندر پہ سما جائے جیسے یہودا اسکریوتی کے اندر سما گیا تھا. تو لکھا نہ عورتوں کی مرغوبہ کو، اس کا مطلب 2 چیزوں کی یہ پرواہ نہیں کرے گا، نہ باپ دادا کے معبودوں کی پرواہ کرے گا، نہ عورتوں کی مرغوبہ کو کی یہ پرواہ کرے گا، نہ کسی اور معبود کو مانے گا، بلکہ اپنے آپ کو ہی سب سے بالا جانے گا. عورتوں کی مرغوبہ کا مطلب کیا ہے؟ انگریزی میں لکھا ہے ڈیزائر آف دا ویمن. اب ڈیزائر آف دا ویمن کیا ہے؟ ایک تو بڑی بات ہسٹری بتاتی ہے کہ بہت سی اسرائیلی خواتین کی یہ خواہش تھی کہ خداوند یسوع شاید میرے وسیلہ سے اس دنیا میں پیدا ہو. بہت سی کنواریاں اسرائیل کے اندر یہ ڈیزائر رکھتی تھی. اس کو ڈیزائر آف دا ویمن کہا جاتا ہے. ڈیزائر آف دا ویمن کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. کئی لوگ سوچتے ہیں شاید یہ ہومو سیکشول ہوگا. دیٹ از این آئیڈیا، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. مجھے نہیں پتا اس کا ایگزیکٹ مطلب کیا ہے، لیکن یہ عورتوں کی مرغوبہ کی اور باپ دادا کے معبودوں کی پرواہ نہیں کرے گا، نہ کسی اور معبود کو مانے گا، بلکہ اپنے آپ ہی کو سب سے بالا جانے گا. اپنے مقدس مقام پر معبود حصار کی تعظیم کرے گا. ایک اور ہی خدا ہے، گاڈ آف دا فورٹرس. فورٹرس کہتے ہیں قلعے کو. حصار قلعوں کے خدا کی یہ پرستش کر رہا ہوگا. یہ اس نے اور ہی خدا بنا لی ہے. لکھا ہوا ہے جس معبود کو اس کے باپ دادا نہ جانتے تھے، سونا اور چاندی اور قیمتی پتھر اور نفیس ہدیے دے کر اس کی تکریم کرے گا. وہ بیگانہ معبود کی مدد سے محکم قلعوں پر حملہ کرے گا. معبود کون سا مانے گا؟ قلعوں والا معبود ہی مانے گا، اور پھر اس کی مدد سے یہ مختلف قلعوں کو فتح کرنے کی کوشش کرے گا. جو اس کو قبول کریں گے ان کو بڑی عزت بخشے گا، بہتوں پر حاکم بنائے گا، رشوت میں ملک کو تقسیم کرے گا. خاتمہ کے وقت شاید جنوب اس پر حملہ کرے گا، شاید شمال رات اور سوار اور بہت سے جہاز لے کر گرد باد کی مانند اس پر چڑھائے گا. ممالک میں داخل ہو کر سیلاب کی طرح گزرے گا. جلالی ملک میں بھی داخل ہوگا، بہت سے مغلوب ہو جائیں گے، لیکن ادوم اور مواب اور بنی امون کے خاص لوگ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیے جائیں گے. وہ دیگر ممالک پر بھی ہاتھ چلائے گا اور مشک مصر بھی نہ بچ سکے، اور اس نفیس چیزوں پر یہ قابض ہو جائے گا. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جنگ و جدل کا دور ہے، تباہی کا دور ہے، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کے لیے یہ بڑی مصیبت کا دور ہوگا. یسوع نے کہا دعا کرو کہ تم کو جاڑے والے دن، جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے. ان پر افسوس جو ان دنوں میں دودھ پلاتی ہوں یا حاملوں ہوں. ایسے ہی یسوع نے کہا، کیونکہ بڑی مصیبت کا وقت ہوگا. کیونکہ ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ کئی دفعہ چھوٹے بچوں کے لیے، آپ کو پتہ ہے جب قحط آ جائے اور کھانے پینے کی شارٹیج ہو جائے اور دشمن گھیر لے تو پھر ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہوگا. کئی عورتوں نے اپنے بچوں کو پکایا جب اور کچھ نہیں ملنے کا کھانے کو مل رہا تھا. یاد ہے ایک واقعہ جب سامریہ شہر کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا. تو اس لیے خاص طور پر بنی اسرائیل کے لیے یہ بڑی مصیبت کا ٹائم ہوگا. لیکن اس سارے سینیریو کے اندر
لکھا ہوا ہے یہ گر جائے گا، مخالف مسیح الٹیمیٹلی شکست کھا جائے گا۔ اگر آخری 2 آیتیں پڑھیں، لیکن مشرقی اور شمالی اطراف سے افواہیں اسے پریشان کریں گی، وہ بڑے غضب سے نکلے گا کہ بہتوں کو نیست و نابود کرے، وہ شاندار مقدس پہاڑ اور سمندر کے درمیان شاہی خیمے لگائے گا، لیکن اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا۔ الٹیمیٹ فتح ابلیس کی ہے یا خدا کی ہے؟ مقدسین گزرے بڑی مصیبت میں سے ہیں، بڑی جنگوں میں سے گزرے ہیں، بہت سی پرابلمز، ایسی مصیبت نہ دنیا کے شروع سے آئی اور نہ اس کے بعد ہوگی، لیکن ان تمام حالات میں خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ الٹیمیٹ فاتح خداوند یسوع ہے، خدا کے لوگوں کی فتح ہوگی، ابلیس کی فتح نہیں ہے۔ یہ گرے گا، کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کو چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ 12ویں باب کی پہلی آیت، اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا۔ پھر میکائیل اپنی کاروائی شروع کرے گا، وہ اٹھے گا جو اسرائیلیوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ سو اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس نیشن کے لیے خدا نے اپنا میکائیل فرشتہ ہے جس کو مقرر کیا ہوا ہے۔ فرشتے ویسے آتے کم ہیں جب مقدس دعا کرتے ہیں، مقدسین دعا کریں تو خدا کے فرشتے آتے ہیں، اسی لیے لکھا ہوا ہے یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کریں، کیونکہ جب ہم دعا کریں گے خدا اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، پھر ان کے لیے جنگ کرنا، لڑنا ایزی ہو جائے گا۔ لیکن اینجلز کم ایز اے ریزلٹ آف پریئر۔ آگے اس آیت میں لکھا ہے اٹھے گا، وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا۔ یسوع نے بھی یہی نہیں کہا، بڑی تکلیف کا وقت، اقوام عالم جب سے قومیں بنی ہیں ایسا وقت پہلے نہیں ہوا۔ اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے مراد اسرائیلیوں میں سے، تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، سارے نہیں بچیں گے، بہت سے اسرائیلی بھی مارے جائیں گے، بچیں گے وہی جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوں۔ جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، آخری ججمنٹ میں ڈیسیژن کس بیسس پر ہوگا؟ اسی بیسس پر۔ سو ہمارے نام کتاب حیات میں لکھے ہونے چاہیے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے، بعض ذلت رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے۔ 2 طرح کی قیامت ہوگی، مقدسوں کی قیامت اور بے ایمانوں کی قیامت، دنیا کی قیامت۔ جب مقدسین اٹھیں گے تو وہ اپنی زندگی میں داخل ہونے کے لیے جائیں گے، جب دوسرے لوگوں کی قیامت ہوگی تو وہ ذلت اور رسوائی کے لیے جائیں گے، وہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل کے اندر جائیں گے۔ دو اس کے پورشن ہیں، 2 اس کے حصے ہیں۔ 2 ہی طرح کے لوگ ہیں جو یسوع کے سامنے کھڑے ہیں، بائیں طرف والے اور دائیں طرف والے۔ میرے باپ کے مبارک لوگوں اس بادشاہی میں جاؤ، اے ملاؤنو اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی۔ 2 ہی منزلیں، 2 ریزریکشنز ہیں، 2 ہی رستے ہیں، 2 طرح کے لوگ ہیں، 2 گروپس ہیں۔ اینیوے لکھا ہوا ہے جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے، بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے۔ یہ خاص بات ہے، اہل دانش کیسے چمکیں گے؟ نور فلک۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا کے لوگ اس تاریک دنیا کے اندر اوروں کے لیے روشنی کا ذریعہ ہے۔ ویسے یسوع نے بھی یہی بات نہیں کی تم دنیا کے نور ہو، اندھیرا ہو، تاریکی ہو، بیچ میں لائٹ جل رہی ہو تو لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث بنے گی۔ میرے خیال میں ہمیں بھی اس دنیا کے اندر لائٹ بن کر چمکنا ہے، اور اہل دانش خدا کے لوگوں کو کہا گیا،
دیکھا نا خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے. وہ بندہ عقل مند ہے جو کلام سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. چٹان پر وہ گھر بنا رہا ہے. وہ بندہ عقل مند ہے جو 5 کنواریوں کی طرح روح سے معمور ہے اور یسوع کے آنے کے لیے تیار ہے. 5 عقل مند اور 5 بیوقوف. عقل مند تو لکھا ہے جو اہل دانش ہے، عقل مند لوگ ہیں، وہ نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن رہیں گے. ویسے آپ نے کوشش کی ہے کہ کوئی آدمی آپ کی گواہی کے ذریعہ سے، آپ کے سمجھانے کی وجہ سے، آپ کی زندگی کی وجہ سے یسوع کے پاس آ جائے؟ کوشش کی ہے؟ ان کے لیے ریوارڈ ہے. یہاں پر لکھا جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے وہ چمکنے والے ستاروں کی طرح روشن ہو گئے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کو خوشخبری سنانی چاہیے تاکہ لوگ زندگی پائیں، نجات پائیں. ان کے لیے ریوارڈ ہے. ویسے یسوع آنے والا ہے اور ہر ایک کو دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے، لیکن جن کی کوشش سے بتیرے یسوع کے پاس آ گئے، بتیرے صادق ہو گئے، وہ ستاروں کی مانند عبدالآباد روشن رہیں گے. 4 آیت، لیکن تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو یاد ہے ایک تمار تھا جس کو 7 مورے لگا کر بند کیا ہوا تھا. پڑھ نہیں سکتے تھے، نہ انہیں سمجھ آ سکتی تھی اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. دانیل کی کتاب کو بھی خود سے کہا تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر آخری زمانہ تک مور لگا دے. بتیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افزوں ہوگی. دانیل اس کتاب کو بند کر رکھ. اس کا مطلب کب تک بند کر دے؟ آخری زمانے تک اس پر مور لگا دے. لیکن اس کا مطلب ہے جوں ہم اینڈ ٹائم کی طرف جا رہے ہیں ہمیں دانیل کی بک کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. ویسے اب ہمارے اندر وہ پرافسی کو سمجھنے کا، پیشن گوئیوں کو اور دانیل اور مکاشفہ کی کتاب کو زیادہ اوپنلی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ نشان ہے کہ ہم آخری وقت کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ کتاب آخری زمانے تک بند رہنی تھی. اب اگر اوپن ہو گئی ہے، اب لوگوں کو اس کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، اب پیشن گوئیوں کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، تو اٹ مینز یہ آخری ایام ہیں. یہ بھی ایک نشانی ہے. دس از ون آف دا سائنس. ہمیں روشنی ہونا ہے. اس کتاب پر آخری دور کے لیے مور لگا دے، اس کو بند کر دے. لیکن کب تک؟ آخری ایام تک. اب اگر بائبل کی سمجھ آ رہی ہے، خاص طور پر دانیل اور مکاشفہ کی، تو اس کا مطلب ہے یہ آخری ایام ہے. بتیرے اس کی تفتیش اور تحقیق کریں گے. تفتیش اور تحقیق کرنی چاہیے. خاص طور پر خدا نے کہا دانیل کی کتاب کی تو کرنی چاہیے. اور پھر دانش افزوں ہوگی. انگریزی میں لکھا knowledge shall increase. نالج کیا ہوگا؟ انکریز ہو جائے گا. ویسے آج کا گریڈ 2 کا بچہ پرانے زمانے کے سائنسدان سے زیادہ نالج رکھتا ہے. صحیح بات. نالج اس قدر بڑھ چکا ہے کہ چند سالوں کے بعد کتابیں چینج کرنا پڑتی ہیں، لاز بدل رہے ہیں، سرچ ہو رہی ہے. ایون کمپیوٹرز جو میں نے چند سال پہلے بڑے پیسے دے کر خریدا، آج کل وہ obsolete ہے، فنش. یہاں پر ہم وہ ویڈیو بناتے ہیں عبادت کے اندر. اس زمانے جب 8-10 سال پہلے ہم نے یہ شروع کیا کام، وہ کیمرہ ایک خریدا ہم نے، 1.5 لاکھ روپے کا کیمرہ لیا. اب وہ نئے کیمرے آ گئے، HD کیمرے آ گئے، اب 4K کیمرے آ گئے، اور سیٹلائٹ پر نشریات کا طریقہ شروع ہو گیا. وہ کیمرے میں نے انہیں کہا کہ ان کو بیچ دو، اور اس کے پھر ہم نے، انہوں نے کہا یہ لے گا ہی کوئی نہیں، اب یہ ختم ہے. ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے
وہ جو لاکھوں روپے خرچ کر کے ہم نے کیمرے لیے ان کی زیرو ویلیو ہوگی. کمپیوٹر آج لیں اگلے سال تک نیا ورژن آ جائے. وہ موبائلوں کے ساتھ بھی ایسا ہی نہیں ہو رہا. ایک زمانہ تو 3310 کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. اب یہ موبائل ٹیکنالوجی بدل رہی ہے, یہ فون کا کام بھی کر رہا ہے, یہ ویڈیو کیمرے کی بھی اب ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہے, اس کے ساتھ آپ ای میلیں بھی کر سکتے ہیں. یہ سارا کچھ لگتا ہے یہ یہی کرتا جا رہا ہے. ایک فون کے اندر پوری دنیا سمٹ کر رہ گئی. اس کا اچھا استعمال کریں تو یہ کارآمد چیز. ویسے اس کا نیگیٹو یوز بھی ہو رہا ہے جس کے لیے ہمیں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ جو پیشن گوئی ہے نا, نالج شیل انکریز, دانش افزوں ہو جائے گی. میڈیکل سائنس میں ترقی ہو رہی ہے, یہ جو سیاروں کا علم سارا اس میں بھی ترقی ہو رہی ہے. انسان چاند تک جا رہا ہے, خلا کے تسخیر کرنے کی کوشش, ستاروں تک پہنچ رہا ہے بندہ. ترقی سمندر کی تہ تک دریافت کر رہا ہے. وہ پہن کے سوٹ سے اور سلنڈر آکسیجن کے لگا کے نیچے پھر رہے ہوتے ہیں لوگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیمرے ایسے ہیں کہ پانی کے اندر بھی ان کی بڑی کلیئر ویڈیو بن رہی ہوتی ہے, واٹر پروف. نالج شیل انکریز, نالج بڑھ رہا ہے. میڈیکل سائنس میں اگر آپ دیکھیں بندہ زندہ ہی ہوتا ہے, بندہ نہیں مرتا. سسٹم اس کے سارے چالو ہوتے ہیں. اس کا دل نکالتے, اس کو ٹھیک شیک کر کے پھر بیچ میں ڈال دیتے. یہ جو اوپن ہارٹ سرجری کرتے ہیں یہ ایسی ہوتی ہے. بندے کو مشینوں پہ کر دیتے ہیں, بعد میں پھر واپس اس کو ہارٹ پر. وہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے. کئی دفعہ بندہ واپس مشینوں سے اس پر آتا ہی نہیں ہے. تو میڈیکل سائنس ترقی کر رہی ہے. ایک گاڑیوں کا مکینک تھا, مستری صاحب, وہ کہہ رہا تھا جی ہم, ڈاکٹر سے اس کی بحث ہو رہی تھی, وہ کہہ رہا تھا جی ہم تو بڑی ترقی کرتے ہیں, نیا ماڈل آتا ہے گاڑی کا, ہم اس کی ٹیکنالوجی پوری سمجھتے ہیں, اس کو ٹھیک کرتے ہیں. تو آپ تو ایک ہی ماڈل ہے جس پر اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں, تو ہم تو نئے نئے ماڈلز پر کام کرتے ہیں. اس نے کہا آپ میں اور ہم میں فرق یہ ہے, آپ انجن بند کر کے میکینیکل کام کرتے ہیں, ہم چالو انجن پر کرتے ہیں. آپ تو انجن سوئچ آف کر دیتے ہیں, ہم سوئچ آف نہیں کرتے. سسٹم چالو ہوتے ہیں پھر بھی ہم بیچ میں جا کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں. ویسے اسی لحاظ سے ڈاکٹر آگے ہیں. کہنے کا یہ ساری باتیں میں صرف اس لیے میرے ذہن میں وہ آ گئی کہ نالج شیل انکریز. جو ہم اینڈ ٹائم کی طرف جا رہے ہیں, نالج اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے کہ آج کا بچہ پرانے دور کے سائنسدان سے زیادہ نالج اور سمجھ رکھتا ہے. حقیقت میں یہ فیکٹ ہے. چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیں, وہ موبائل کا انہیں ابھی پتا ہے کہ آن کیسے کرنا ہے, چلانا کیسے, کال کیسے کرنی ہے, تصویر کدھر سے بنانی ہے. یہ جارڈن کو سارا پتا ہے. یہ موبائل دیکھ کے بتاتا ہے کہ یہ فلاں موبائل ہے. میرا سارے ان بچوں کے موبائلوں کو اسے پتا ہے کہ فلاں کے پاس کون سا موبائل ہے. کئی دفعہ مجھے نہیں پتا ہوتا. اس کو گاڑیوں کا پتا ہے کہ یہ کون سی گاڑی جا رہی ہے, یہ کون سی ہے, یہ کون سی ہے. ابھی وہ صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکتا ہے, ابھی تو وہ کے جی میں ہے, اسے پڑھنا بھی نہیں آتا, لیکن پھر بھی وہ حساب لگا لیتا ہے. نالج شیل انکریز, نالج ول انکریز, یہ حقیقت ہے. آگے بڑھتے ہیں. لکھا پھر میں دانیال نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دو شخص اور کھڑے ہیں. پڑھیں, آپ پڑھیں اس کو. میں دانیال نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دو شخص اور کھڑے تھے, ایک دریا کے اس کنارے پر اور دوسرا دریا کے اس کنارے پر. اور ایک نے اس شخص سے جو کتانی لباس پہنے تھا اور دریا کے پانی پر کھڑا تھا پوچھا کہ ان عجائب کے انجام تک کتنی مدت ہے. اور میں نے سنا کہ اس شخص سے جو کتانی لباس پہنے تھا, جو دریا کے پانی کے اوپر کھڑا تھا, دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر حی القیوم کی قسم کھائی اور کہا کہ ایک دور اور نیم دور. اور جب وہ مقدس لوگ, میرے خیال میں یہاں پر رکتے ہیں. لیٹ اس اسٹاپ ہیئر. دو بندے اور بھی تھے. یہ رویا اس نے دیکھی کہاں پر تھی؟ دریا کے کنارے. دریا کون سا تھا؟
دریا دجلہ یاد ہے، یہ رویا کب شروع ہوئی ہے؟ 10ویں 11ویں چیپٹر سے. اس نے دریا کے کنارے 10 باب اور اس کی 4 آیت، اور پہلے مہینے کی 24ویں تاریخ کو جب میں بڑے دریا یعنی دریا دجلہ کے کنارے پر تھا. یہ اسٹیل آن دیٹ ریور، ٹائگرس ریور ہے جس کے کنارے پر یہ ہے. اور کہتا پھر میں نے دانیل نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ 2 شخص اور کھڑے تھے، ایک دریا کے اس کنارے پر، دوسرا دریا کے اس کنارے پر. ایک نے اس شخص سے جو کتانی لباس پہنے تھا اور دریا کے پانی پر کھڑا تھا پوچھا. ویسے خداوند یسوع پانی پر چلتا ہوا آیا، فرشتہ بھی پانی پر کھڑا ہے، یہ بھی نہیں ڈوب رہا. ہم پاؤں رکھیں تو نیچے کو جاتا ہے، یہ دریا کے پانی پر کھڑا تھا. پوچھا کہ نجائب کے انجام تک کتنی مدت ہے. یہ ویسے فرشتے نے اپنے نالج کے لیے نہیں پوچھا، مجھے لگتا ہے ہمیں بتانے کے لیے اور دانیل کو بتانے کے لیے اس نے یہ کویسچن پوچھا. ایک نے دوسرے سے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو کام ہونے والے ہیں عجائبات، یہ جو جنگیں رویا تو نے دیکھی ہے 10ویں 11ویں چیپٹر کے اندر، ان کے پورا ہونے میں ٹائم کتنا لگے گا؟ یعنی جو آخری دور کی مصیبت ہے اور یہ پورے جنگ و جدل اور جس میں سے یہ لوگ گزرنے والے ہیں، اجاڑنے والی مکروہات نصب کی جائیں گی، اور یہ ساری چیزیں کب تک ہوں گی؟ جب قربانی موقوف ہو جائے گی، ہیکل کے اندر قربانیوں کا سسٹم سٹاپ کر دیا جائے گا. یہ کتنی مدت ہے؟ میں نے سنا کہ اس شخص نے جو کتانی لباس پہنے تھا، جو دریا کے پانی کے اوپر کھڑا تھا، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر حی القیوم کی قسم کھائی اور کہا یہ ایک دور اور نیم دور. اور جب وہ مقدس لوگوں کے اقتدار کو نیست کر چکیں گے تو یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا. کتنا ٹائم لگے گا ان کے اس کنٹرول کرنے پر، مقدس لوگوں کے اقتدار کو ختم کرنے پر، اسرائیل کو صحیح دبانے پر کہ اب کوئی ہوپ ان میں باقی نہیں رہی؟ کتنا دور لگے گا؟ اس نے کہا دوروں اور نیم دور. وہی ہے، اس کا مطلب ہے دور اور پھر آدھا، یعنی وہی 3.5 سال پیریڈ وہی ہے. بڑی مصیبت کا دور کون سا ہے؟ دانیل کی کا 17واں ہفتہ اور اس کا آخری ہاف جو ہے 3.5 سال، وہ ہے. اس نے کہا اتنا ٹائم لگے گا. اس نے کہا دور اور نیم دور. اور جب یہ ہو چکے گا تو سب کچھ پورا ہو جائے گا. میں نے سنا پر سمجھ نہ سکا. دانیل کہہ رہے میں نے سنا تو صحیح لیکن میں سمجھ نہیں. ویسے ہمیں اب کسی بات کی نہ سمجھ آئے تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. اگر دانیل کو نہیں سمجھ آ رہی تو کئی باتوں کی آپ کو بھی نہیں سمجھ آئے گی. ڈونٹ وری. آگے لکھا ہوا ہے میں سمجھ نہ سکا. تب میں نے کہا ہے میرے خداوند ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے کہا دانیل تو اپنی راہ لے. اس کو میں دانیل تیرا کام ختم ہے، تو نے یہ سارا کچھ دیکھ لیا. بعد میں خدا جانتا تھا یہ لکھے گا بھی، اس کو لکھ دے اور تو اس دنیا سے کوچ کرے گا، تو اپنی راہ لے. میرے خیال میں یوحنا کی انجیل کے آخری چیپٹر میں بھی یہی الفاظ ہیں جو خداوند یسوع نے استعمال کیے. جب مسیح نے پطرس سے کہا نا کہ تو کس موت سے مرے گا، تو آخری باب کی 20ویں آیت میں پطرس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیچھے آتے دیکھا جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، جس نے شام کے کھانے کے وقت اس کے سینے کا سہارا لے کر پوچھا تھا کہ اے خداوند تیرا پکڑوانے والا کون ہے؟ پطرس نے اسے دیکھ کر یسوع سے کہا اے خداوند اس کا کیا حال ہوگا؟ پطرس نے کہا تھا خداوند مجھے تو نے بتا دیا کہ میں کس موت سے مروں گا. میں بوڑھا ہو جاؤں گا، ہاتھ لمبے کروں گا، دوسرا میری کمر باندھ رہا ہوگا. یہ الفاظ استعمال ہوئے. تو کہ اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ یوحنا کا کیا، یہ کیسے مرے گا؟ What is his future؟ یسوع نے کہا اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا، تو میرے پیچھے ہو لے. اس کا مطلب یہ میری مرضی ہے
یہ میرا اور یوحنا کا معاملہ ہے کہ میں چاہوں کہ یہ مرے ہی نہ، میرے آنے تک یہ ٹھہرا رہے، تو تجھے کیا اس بات سے؟ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یوحنا مرے گا نہیں، لیکن لوگوں نے یہ سمجھ لیا۔ آگے لکھا پس بھائیوں میں یہ بات مشہور ہوگی کہ وہ شاگرد نہ مرے گا، لیکن یسوع نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ نہ مرے گا، بلکہ یہ کہ اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرے رہے تو تجھ کو کیا، تجھ کو کیا؟ اس کا مطلب تو اپنے کام سے کام رہا۔ دانیل کو بھی خدا یہی کہہ رہا تھا، وہ ایگزیکٹ لفظ استعمال نہیں ہوئے، لیکن اسے کہہ رہا تھا، اسے کہا خداوند اس کا انجام کیا ہوگا؟ دانیل سے اس نے کہا تو اپنی راہ لے، کیونکہ یہ باتیں جن تو اپنے کام سے کام رکھ، جو تیری جو ڈیوٹی ہے تو اس کو پورا کر، تو اپنی راہ لے، کیونکہ یہ باتیں آخری وقت تک بند و سر بمہر رہیں گی۔ پھر وہی بات، دانیل کی کتاب لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کرتی تھی، میرے خیال میں ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ یہ باتیں آخری وقت تک بند و سر بمہر رہیں گی، بہت سے لوگ پاک کیے جائیں گے، صاف اور براق ہوں گے، لیکن شریر شرارت کرتے رہیں گے، شریروں میں سے کوئی نہ سمجھے گا اور دانشور سمجھیں گے۔ ایک یہ بات بھی ہے، کلام کو سمجھنے کے لیے خدا کے ساتھ تعلق صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ شریروں کو سمجھ نہیں آتی کلام کی، دانشور سمجھیں گے۔ اور جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی 1290 دن۔ یہ 3.5 سال میں سے دن کتنے بنتے ہیں؟ 1260 لگتا ہے فرقان کا میتھ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ 30 کو 12 سے آپ ضرب دیں تو 360 ہی بنتے، 3 اور 3.5 سال۔ 30 دن کا ایک مہینہ ہو تو دن کتنے بن جائیں گے؟ 360، اور 3 سال ہوں تو پھر 1080، اور اس میں 180 اور ڈال لیں تو کتنے بن جائیں گے؟ 1260 دن۔ یہ میں نے ڈیٹیل میں جا کر بتایا کہ یعنی 1 سال میں دن ہوں گے 360۔ ویسے ہمارا آج کل سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 5 دن کا ہم نے اضافہ کیا ہوا ہے، لیکن یہودی کیلنڈر میں 30 دن کا ایک مہینہ ہوتا تھا، اور 12 مہینے ہوئے تو 360۔ ویسے وہ بھی چند سالوں کے بعد دن بیچ میں ایڈ کر کے اس کو سیدھا کیا کرتے تھے، جیسے ہمارے ہر 4 سال کے بعد فروری کے مہینے میں 1 دن اور ایڈ کرتے ہیں، 28 کے بعد 29 دن کا ہو جاتا ہے، اور پھر کیلنڈر کو فٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی تھا، 1 سال میں 360 دن، 3 سالوں میں 1080 دن، اور 6 مہینوں کے 180 بیچ میں ڈالیں تو 1260 دن بنتے ہیں۔ اوکے، یہاں پر دن جو آئے ہیں، اس نے کہا پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی، یہ دن شروع کب ہوں گے؟ سٹارٹ کہاں سے ہوگا کام؟ نہیں، شروع کب؟ یہ دن جو اس نے کہا نا کتنا ٹائم لگے گا، اس نے کہا 11 آیت پڑھیں، لکھا جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی۔ دائمی قربانی موقوف کب کرے گا؟ اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی۔ یہ کب کرے گا؟ جب وہ اینٹی کرائسٹ نصف ہفتہ میں عہد کو توڑے گا، ہدیہ اور ذبیحہ موقوف کرے گا، اور اجاڑنے والی مکروہات وہ نصب کرے گا۔ یہ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ۔ اس کا مطلب ہے یہ والی جو واقعہ ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ دہرائی ایک اور سٹارٹنگ پوائنٹ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ کب 70 ہفتے شروع کب سے ہو رہے ہیں؟ یروشلم کی تعمیر اور بحالی کا حکم صادر ہونے سے لے کر، سٹارٹنگ پوائنٹ کب ہے؟ جب یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہوا، یہ 445 BC میں جاری ہوا حکم، تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ کب؟ پھر لکھا وہاں سے لے کر ممسوح فرما روا تک 69 ہفتے ہوں گے۔
سٹارٹنگ پوائنٹ، اینڈنگ پوائنٹ. یہاں پر پھر وہ کہہ رہا ہے یہ ٹائم کتنا ہوگا؟ پہلے تو کہا 1260 دن ہوں گے. پھر یہاں پر کہا کہ جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی 1290 دن. یہ لگتا ہے 1 مہینے کا اضافہ ہو گیا. 1290 دن ہوں گے. آگے لکھا ہوا ہے مبارک ہے وہ جو 1335 دن تک انتظار کرتا ہے. ابھی دانیل کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی، مجھے بھی نہیں اس کی سمجھ آئی کہ اس کا مطلب کیا، کیونکہ 1260 دن تو سمجھ آتے ہیں، لیکن یہ 1290 دن کیا ہوئے اور 1335 دن یہ کیا ہے؟ 1290 دن ہوں گے. مبارک وہ ہے جو 1335 روز تک انتظار کرتا ہے. پر تو اپنی راہ لے جب تک کہ مدت پوری نہ ہو، کیونکہ تو آرام کرے گا. دانیل، ویسے خدا کا بندہ مر جائے تو آرام میں ہوتا ہے؟ بالکل. لازر آرام میں تھا، وہ یہاں آرام پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے. یہی کہا تھا نا اس نے کہا دانیل تو آرام کرے گا جب تک مدت پوری نہ ہو جائے، اور ایام کے اختتام پر اپنی میراث میں اٹھ کھڑا ہوگا. ویسے دانیل کو خدا نے مردوں میں سے زندہ ہونے کی خوشخبری سنا دی. میں نے کہا تو زندہ ہو جائے گا، تو مرے گا، دفن ہوگا، لیکن جب اینڈ آئے گا ایام کے اختتام پر تو اپنی میراث میں پھر اٹھ کھڑا ہوگا. ویسے ہوپ ہے، امید ہے. یہ دانیل کی پوری بک جو ہے آخر میں یہ بتا رہی ہے کہ دنیا کی یہ بادشاہیاں ساری اینڈ ہو جائیں گی. سونے کا سار ہو، سینہ بند چاندی کا ہو، جاتا رہے گا. پیتل کا پیٹ ہو، رانیں جاتی رہیں گی. لوہے کی ٹانگیں سٹرانگ ہیں، جاتی رہیں گی. جب وہ پتھر ٹکرایا تو کوئی چیز کھڑی رہ سکی؟ یہ دنیا کی بادشاہیاں عارضی ہیں. آسمان کا خدا جو بادشاہی برپا کرے گا وہ ابدی بادشاہی ہے. اور دوسری انکریجمنٹ کی بات مجھے اس پوری بک کے اندر نظر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ حالات مشکل ہوں، الٹیمیٹ فاتح خداوند یسوع ہے. آپ کو بھی شاید مشکلوں میں سے گزرنا پڑے، آپ کو بھی شاید تکلیفیں گزرنا پڑے، موت کا بھی سامنا آ سکتا ہے، رات سخت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں الٹیمیٹلی خدا کے کنٹرول میں ہے سب کچھ، اور خدا کے فرشتے ہماری حمایت کے لیے موجود. کئی دفعہ لگے گا کہ شاید ہمیں شکست ہو رہی ہے، لیکن خدا کا اپنا پلان ہے، وہ ہمیں صاف اور براق کرنے کے لیے کئی دفعہ آگ میں سے گزارتا ہے، کئی دفعہ پانیوں میں سے گزارتا ہے. ایک اور بات میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، دانیل 7واں باب اور 25ویں آیت، ان 1260 دنوں کے تعلق سے 2-4 حوالے اگر آپ لکھ لیں. کہاں 3.5 سال کا ذکر ہے، آپ پڑھتے جائیں ساتھ ساتھ. دانیل 7:25. اور وہ ہتھیلا کے خلاف باتیں کرے گا اور ہتھیلا کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالے کی دوروں اور نیم دور کیا مطلب ہے؟ 3.5 سال، 1260، وہی 1260 دن. اس کے بعد 9ویں باب کی 27ویں آیت. دانیلی جی. ایک ہفتہ کے لیے برقوں سے عہد قائم کرے گا، اور ہفتہ میں جبہہ اور عدلیہ معقوف کرے گا. نصف ہفتہ مین 3.5 سال. ہفتہ کہاں سے ہم نے لیا؟ ہفتہ کہتے ہیں 7 سالوں کو، کہ یونٹ کو. لابن نے یعقوب سے کیا کہا کہ اس کا ہفتہ بھی پورا کر، تو یہ بھی میں تجھے دے دوں. ہفتے سے مراد تھا 7 سال. کلیئر ہے؟ یہ اس کا بہت بڑا پروف ہے بائبل میں سے کہ ہفتے کا مطلب ہے 7 سال. ویسے تو ایک دن کا مطلب ایک دن ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہفتے کا مطلب ہے 7 سال.
70 ہفتے جب کہا جاتا ہے تو اٹ مینس 77. اوکے, 12ویں باب کی 7 آیت کی ہم آلریڈی میرے خیال میں پڑھ چکے ہیں. یہاں پر بھی 1260 دن کا ذکر ہے. مکاشفہ 11 باب کی 2 آیت, دو آیت اور 3 آیت. اور اس صحن کو جو مقدس کے بارے میں خارج کر دے اور اسے نام کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا, وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کرے گی. سو کیا یہاں پر لکھا ہے 42 مہینے؟ ایک مہینہ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. تو 36 مہینے ہوئے تو سال, اور 6 مہینے اور. یہ 42 مہینے کا مطلب بھی وہی 3.5 سال. کون سے 3.5 سال؟ دانیل کی 70ویں ہفتے کا آخری ہاف. سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری آیت میں دیکھ لیا. اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا اور وہ 4 اوڑے ہوئے 1260 کی نبوت کریں گے. 1260 دن نبوت کریں گے 2 گواہ. یہ بھی اسی دور کے اندر نبوت کر رہے ہوں گے جب اینٹی کرائسٹ ان فل پاور با اختیار ہوگا. خدا ویسے ہر دور میں اپنے گواہ رکھتا ہے. آج کل اس نے ہمیں اپنے گواہ مقرر کیا ہوگا. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور میرے گواہ ہوگے. مکاشفہ 12واں باب 6 آیت. اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے. خدا 1260 دن تک بنی اسرائیل کی حفاظت کرے گا, پرورش کرے گا. ویسے 1260 یا 3.5 سال یا 42 مہینے کتنی جگہوں پر آیا ہے؟ بہت سی جگہوں پر اس کا ذکر ہے. یہ میں نے سارے حوالے لکھ دیے آپ کے سامنے. پھر 12ویں باب کی 14 آیت. اور اس عورت کو بڑے پاپ کے 2 پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سن کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور آدھی زمانہ تک اس کی پرورش کی جائے. پھر وہی بات 3.5 سال تک اس کی پرورش کی جائے گی. تو یہ تو تھی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کہ یہ 1260 دن کہاں کہاں آئے ہیں. یہ والے حوالے ہیں سارے. یہ آپ نے یاد کر رکھنے ہیں کہ کہاں کہاں یہ حوالہ جات آئے ہیں. 13واں باب اور 5ویں آیت. بڑے بول بولنے اور اوپر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا. یہاں پھر وہی 42 مہینے. لگتا ہے یہ والا جو پیریڈ ہے دیٹ از کوائٹ امپورٹنٹ. ایک آدمی کا نظریہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ 1290. اچھا آخری مصیبت کا دور کتنا ہے؟ 3.5 سال. ساڑھے ہفتے کے لیے عہد قائم کرے گا, نصف ہفتہ میں عہد کو توڑے گا. تو اس کا مطلب پہلا جو ہاف ہے وہ تو پیسفل ہی رہے گا. آخری ہاف ہے جس میں زیادہ مصیبتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. تو یہ ہو گئے 1260 دن. ایک آدمی کا یہ خیال ہے کہ we could say that the end of 1260 دن Jesus returns. یعنی 1260 دن جب یہ ختم ہوں گے, بنی اسرائیل بالکل مجبور اور لاچار ہو جائے گے, چاروں طرف سے گھر جائیں گے. پھر یہ خداوند یسوع کو پکاریں گے. خداوند آسمان سے کلیسیا سمیت سفید گھوڑے پر سوار یروشلم پر اترے گا, کوہ زیتون پر اس کے پاؤں لگیں گے. یاد ہے مکاشفہ 19واں باب ہم نے پڑھا تھا. سو یسوع ناصری دانیل کا آخری ہفتہ جب ختم ہوگا 1260 دن یعنی آخری ویک کے اینڈ پر زمین پر آئے گا. ہی ول ریٹرن.
At the end of 1290, 1290 दिन, Jesus government is officially installed. यानी यीशु वापस आया, सबको अपनी अपनी जगह पर शिकस्त हुई, लोग फिर अपनी अपनी जगह पर कलीसिया के लोगों को ऑर्गेनाइज किया गया और 1290 दिनों के बाद बादशाही का दौर जो है वो स्टार्ट हो गया। इसका ख्याल है, मुझे नहीं पता, ये दुनिया के बादशाहों को 30 दिन लगते हैं निज़ाम स्टार्ट करने में, मसीह यीशु को भी इतना टाइम लगेगा मुझे तो नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि तू दानियल अपनी राह ले, नस्ब की जाएगी, वो 1290 दिन होंगे। तो मुबारक वो जो 1335 दिन तक इंतजार करता है, यानी फिर 1335 दिनों के बाद, यानी 1290 दिनों के बाद बादशाही स्टार्ट होगी, 1000 साल बादशाही की मैं बात कर रहा हूं, और फिर 1335 दिनों के बाद, यानी 45 दिन बीच में और ऐड हुए हैं, तो इसके बाद कौमों की जजमेंट शुरू हो जाएगी। कौमों की अदालत भी तो यीशु ने करनी है, यानी कौमें उसके सामने पेश की जाएंगी, भेड़ों को बकरियों से जुदा किया जाएगा। याद है वो वाली तमसील जो खुदा यीशु ने दी है। तो इस स्कॉलर का ये ख्याल है कि 1260 दिन के बाद यीशु जमीन पर आता है, 1290 रोज के बाद ऑफिशियली उसकी बादशाही का आगाज होता है, और 1335 दिनों के बाद कौमों की जो जजमेंट है वो शुरू हो। वैसे मुझे तो ये आइडिया कोई इतना अपीलिंग नहीं लग रहा, लेकिन फिर अगला सवाल है, फिर इन दिनों का मतलब क्या है, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये एक आइडिया है जो मैं आपको बता रहा हूं कि वेट हमें अगर ज्यादा भी करना पड़े तो नो प्रॉब्लम, लेकिन यहां पर 30 दिन ऐड हुए हैं और यहां पर और 30 दिन बीच में ऐड हो गए। 30 ऐड हुए, कितने हुए? हाँ 45 दिन ऐड हो गए। ये थी दानियल की किताब। अब आखिर में 8:15 हो गए, मैं सिर्फ इसका खुलासा जो है, खुलासा वैसे पहले ही पढ़ाना चाहिए, स्टडी बाद में होनी चाहिए, लेकिन दानियल की बुक को ओवरव्यू अगर हम देखना चाहें तो दानियल पहले चैप्टर में क्या था, पहले बाब में हमने क्या सीखा? यहां पर वाक्य था, उन सब कैदियों को लेकर जाया गया, उनमें से जितने जवान खूबसूरत शाही नस्ल से ताल्लुक रखते थे उनको भर्ती किया गया, ट्रेनिंग दी गई ताकि ये बादशाह के हुजूर खड़े होकर मुशीर के तौर पर काम कर सके। इनमें सदरक, मीशक, अबदनजू और दानियल भी थे। इन्होंने वो खाना खाने से इनकार कर दिया, इरादा बल्कि कर लिया कि हम अपने आप को नापाक नहीं करेंगे, ना उस मैं से और ना उस शाही खुराक से। हिकमत के साथ काम किया। इन्होंने उस इंचार्ज से कहा कि 10 दिन तक हमें भी टेस्ट करो, हमें आम सब सब्जियां साग पात दो, और फिर चेक जब हुए तो इनके चेहरों पर ज्यादा रौनक नजर आई, इनके चेहरे ज्यादा सेहतमंद थे। तो खोजा सरा ने कहा ठीक है। इससे लेसन क्या हमें मिलता है? गो गैर मुल्क है, गो कोई बहुत सुपरवाइज करने वाले पेरेंट्स या कोई और नहीं है, लेकिन खुदा का खौफ इन्होंने कायम रखा और खुदा के लिए स्टैंड इन्होंने लिया। और मैंने स्टेटमेंट आपको एक बताई थी, जब हम खुदा के लिए स्टैंड लेंगे खुदा फिर हमारे लिए स्टैंड लेता है। ये बड़ी अहम बात है। दूसरे बाब को जब हमने देखा तो यहां पर बादशाह था जिसने ख्वाब देखा, ख्वाब भूल गया, जितने ख्वाबों का मतलब बताने वाले थे उनके कत्ल का हुक्म जारी हो गया। दानियल और सदरक, मीशक, अबदनजू को भी ढूंढने लगे। उन्होंने कहा हमें मोहलत दे, मैं बादशाह को ख्वाब बताऊंगा। कैसा कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है उसके अंदर कि मैं दुआ करूंगा, खुदा मेरी मदद करेगा। इन्होंने प्रेयर मीटिंग कॉल कर ली, रात को खुदा ने वो राज उस पर खोल दिया, उसने वो मूरत बताई। सो पेपर में मूरत आ सकती है
کہ مورت کیا تھی. چونکہ بعد میں جتنی پیشن گوئیاں ہیں ان کی آؤٹ لائن یہی ہے، تو اس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے. اس مورت کا سار سونے کا کس کو ظاہر کرتا ہے؟ بابل کو. سینہ اور بازو چاندی کے یہ کس کو ظاہر کرتا تھا؟ مادیوں اور فارسیوں کی سلطنت کو. پیٹ اور رانے پیتل کی یا تانبے کی کس کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ یونان کی سلطنت ہے. اور پھر ٹانگیں اس کی لوہے کی، یہ کس کو ظاہر کرتا تھا؟ اور پھر آخر میں 10 انگلیاں جو آخری 10 بادشاہوں کی یونین ہوگی، ان بادشاہوں کے ایام میں ایک پتھر آ کٹ ہے. پتھر کس کو ظاہر کرتا ہے؟ خداوند یسوع کی بادشاہی کو، اور جس کے سامنے ساری بادشاہیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں اور وہ بڑا پہاڑ بن گیا اور پوری روئے زمین پر چھا گیا. لیکن ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو ابدی ہوگی اور کسی اور کے حوالے نہیں کی جائے گی. مسیح یسوع کے بارے میں فرشتے نے یہ کہا کہ وہ داؤد کے تخت پر اب سے لے کر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہیں ہوگا. forever and forever he is going to reign. تیسرے باب میں ہم نے یہ دیکھا کہ نبوکدنضر بادشاہ نے سونے کی مورت بنوائی. یاد ہے میں نے کہا تھا کہ خدا نے اسے دکھایا کہ مورت میں مختلف دانتیں ہیں. اس نے کہا نہیں بس سونا ہی سونا ہے سارا، اوپر سے لے کر نیچے تک. سب لوگوں سے کہا گیا کہ اس کو سجدہ کریں. صدرک میشک اور عبدنجو نے سجدہ نہ کیا تو ایز اے ریزلٹ انہیں آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا. ویسے انہیں کانفیڈنس تھا. ان کی سٹیٹمنٹ یاد ہے کیا تھی؟ ہمارا خدا ہمیں چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اگر نہ بھی چھڑائے تو بھی ہے بادشاہ. ہمارا سٹینڈ یہی ہے، ہم نہیں سجدہ کریں گے. تو دوبارہ ساز بجوا یا نہ بجوا ہم نے جھکنا نہیں ہے. اینی جب ان کو پھینکنے والے گئے تو وہ شولوں کی نظر ہو گئے، لیکن آگ نے ان پر کوئی اثر نہ کیا. کلام میں لکھا ہوا ہے ان سے جلنے کی سمیل بھی نہیں آ رہی تھی. ان کے کپڑے بھی ویسے، ان کے امامے بھی ویسے، پگڑیاں بھی ویسی. اور بادشاہ حیران تھا. خدا نے کسی اور کی آنکھیں نہیں کھولی، بادشاہ کی آنکھیں کھولی اور اسے کہا ہم نے 3 کو ڈالا تھا، مجھے 4 نظر آ رہے ہیں. خدا عجائبات کر رہے ہیں. وجہ پتہ کیا ہے؟ دانیل، صدرک، میشک اور عبدنجو جیسے لوگ دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں. جب ہم دعائیں کریں گے، دانیل کی بک بیسیکلی پریئر بک بھی ہے. یہاں پر جب خواب نہیں سمجھ آ رہی دعا کی گئی ہے. یہاں پر اگلے چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ ایک بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ کوئی دعا نہیں کرے گا. دانیل نے دعا پھر بھی جاری رکھی. پریئر پریئر پریئر. دانیل 3 ہفتے تک دعا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. خداوند ہم سے بھی یہی چاہتا ہے، چاہے ہم کسی ملک میں رہتے ہوں، ہماری لائف کا جو پیٹرن ہے وہ یہی ہونا چاہیے. اس کے بعد چوتھے باب میں جب ہم جاتے ہیں تو چوتھے باب میں کیا پڑھا ہم نے؟ بیلتشظر بادشاہ ہے. یہ چوتھا جو باب ہے یہ نبوکدنضر کی گواہی ہے. چوتھے باب کی پہلی آیت پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ نبوکدنضر بادشاہ کی طرف سے تمام لوگوں، امتوں، اہل لغت کے لیے جو تمام روئے زمین پر سکونت کرتے ہیں، تمہاری سلامتی افزوں ہو، میں نے مناسب جانا. چوتھا چیپٹر بیسیکلی کیا ہے؟ نبوکدنضر کی گواہی. کیا گواہی ہے؟ کہ اس نے خواب دیکھا، ایک بڑا درخت تھا اور بتایا گیا کہ وہ درخت تو ہے، اور پھر وہ کاٹ دیا گیا. جب اسے سمجھ آئی کہ میں نہیں، بادشاہی کا اقتدار خدا کی طرف سے ملتا ہے، میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے، جب یہ ہوا تو اس کی عقل اس میں پھر واپس آ گئی. اتنی دیر تک وہ جانوروں کے ساتھ رہا، بیل کی طرح گھاس کھاتا رہا. ناخن بڑھ گئے، بال بڑھ گئے، اور کیسا اس کی اولیا ویسے کیسا لگتا ہوگا. میں نے وہ تصویر دیکھی ہے جب صدام حسین کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بال دیکھے تھے کیسے تھے. جب عراق کی جنگ ہوئی تو جب اس کو اریسٹ کیا گیا تو اس کی کنڈیشن دیکھنے والی تھی. تو اینی یہاں پر نبوکدنضر کی حالت بھی دیکھنے کے لائق تھی
لیکن جب اس کو سمجھ آئی تو خدا نے اس کو پھر سے بحال کیا. ویسے وہ درخت کو کاٹا گیا تو اس کا کندا لکھا ہے بیچ میں, اس نے کہا رہنے دو. خدا بحالیت چاہتا ہے کہ ہماری ہو, خدا سزا دیتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ الٹیمیٹلی ہم بحال بھی ہو جائیں. 5واں چیپٹر بیلتشزر بادشاہ ہے, اس نے 1000 امراء کی ضیافت کی, میں کے نشے میں مسرور ہو کر اس نے آرڈر دیا کہ جو حقل کے برتن ہیں ان کو لایا جائے, ان میں خاری شروع کر دی. خدا نے ججمنٹ کی, ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور لکھ دیا کہ تیری مملکت کا حساب ہوا. خدا نے اسے تمام کر ڈالا, تو تولا گیا اور کم نکلا, تیری مملکت مادیوں اور فارسیوں کو دے دی گئی. یہ لفظ یاد کر لیں, الفاظ کیا تھے, کیوں یہ الفاظ آئے اور ان کا مطلب کیا تھا, یہ آپ کو آنا چاہیے. یہ میرے خیال میں ہاں یہ ضروری ہے. 6واں باب دارا بادشاہ ہے. پہلے نبوکدنضر تھا, پھر بیلتشزر, اور اب دارا مادی. دارا نے 120 ناظم مقرر کر دیے, دانیل کو ان سب پر اوپر مقرر کر دیا, باقیوں نے حسد میں آ کر آرڈر جاری کروا لیا. خدا نے فرشتہ بھیجا, اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے. ویسے دانیل کی کتاب معجزوں کی بک بھی ہے, معجزے ہوتے ہیں. آپ کی بھٹی سے بچ جانا معجزہ ہے. خواب ہی نہ پتا ہو مطلب کیسے کوئی بتائے گا. خدا نے خواب بھی ظاہر کیا اور مطلب بھی بتایا, معجزہ ہے. شیروں کی ماند میں اس نے اس کو بچایا, معجزہ ہے. ایک ہاتھ لکھتا ہے, کسی کو پڑھنا نہیں آ رہا, دانیل پڑھ کر اس کا مطلب بتاتا ہے, معجزہ ہے. میرے خیال میں دانیل کی بک پریئر بک بھی ہے اور یہ معجزوں کی بک بھی ہے, جس میں خدا اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے لوگوں کی حمایت میں معجزے اور عجیب کام رونما کرتا ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھے, ہم نے 7واں باب دیکھا. 7ویں چیپٹر میں اس سے پہلے خدا نے نبوکدنضر پر ظاہر کیا کہ آنے والی بادشاہیاں کیسی ہیں. وہ تھی دھاتوں کی صورت میں, سونا اور چاندی اور پیتل اور ان کی صورت. خدا نے دانیل پر ظاہر کیا کہ آنے والی بادشاہیاں کون سی ہیں, تو اس نے ظاہر کیا تو وہ حیوانوں کی صورت میں تھی. تو سوال آ سکتا ہے کہ خدا بادشاہیوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے, انسان کس نظر سے دیکھتا ہے. پوائنٹ آف ویو تو فرق ہے نا. اس نے 4 مختلف حیوان نکلتے ہوئے دیکھے. پہلا شیر ببر, دوسرا ریچھ کی طرح, تیسرا تیندوے کی طرح, چوتھا ہولناک تھا. اور پھر ان کا مطلب کیا ہے, یہ ساری باتیں اس نے وضاحت کی. اس میں چھوٹا سینگ بڑا خصوصی ہے, کیونکہ دانیل نے بھی چھوٹے سینگ کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے, چوتھے حیوان کی حقیقت سمجھو. تو یہاں پر قدیم الایام کون ہے جو اس کو نظر آیا. اس کے بعد ہم نے 8واں چیپٹر دیکھا. یہ میں کیا کر رہا ہوں, میں دہرائی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, ریویژن ہو رہی ہے, آؤٹ لائن. 8ویں چیپٹر میں ہم نے کیا دیکھا کہ خدا نے بیلتشزر بادشاہ کے 3 سال میں دانیل کو ایک رویا دکھائی. رویا تھی ایک مینڈا جو بڑا مضبوط ہے, اور اس کے 2 سینگ. یہ مادی اور فارس کی بادشاہیاں تھیں, یہ یاد رکھنا. مینڈا کس کو ظاہر کرتا ہے؟ بعد میں ایک بکرا اس کو نظر آیا, یہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ یونان کو. اس کی سپیڈ تھی, بیچ میں بڑا سینگ تھا, وہ کس کو ظاہر کرتا تھا؟ سکندر اعظم کو. پھر اس کی جگہ 4 سینگ اور نکل آئے, اور یہ اس کا سارا مطلب تھا. وہاں پر ہم نے یہ رویا دیکھی. 9ویں باب میں جب ہم گئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ دانیل سٹوڈنٹ ہے بائبل کا. وہ یرمیہ کی کتاب پڑھ رہا تھا. جب اس نے پڑھا کہ 70 سال اسیری پر گزریں گے تو اس نے دعا شروع کر دی. اس کی دعا یہاں پر ذکر ہے, اور پھر خدا نے اس پر ظاہر کیا کہ 70 سال نہیں, 77 ہیں جو ان کی اسیری پر گزریں گے. اور پھر 70 ہفتوں کی جو رویا ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا, یہ کب شروع ہوگی, اس میں کیا کیا کچھ ہوگا. آخری ہفتہ اور 69ویں ہفتے کے درمیان گیپ ہے, آخری ہفتے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ سارا ہم نے یہاں پر پڑھا. اور 10, 11 اور 12 چیپٹر, اس کو تو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, یہ ہم نے ابھی ریپیٹ کیا. یہ پوری دانیل کی بک ہے, اور اس کو 12 ہفتوں میں بھی ہم نے پڑھا ہے, اب 12 منٹوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو
خدا کا شکر ہو. میرے خیال میں ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس دور کے اندر رکھا ہے جب اس کے وہ بھید، وہ مکاشفے ہم پر ظاہر ہو رہے ہیں جو انبیاء سے اور گزرے مقدسین سے بطور تفتیش و تحقیق کرتے رہے، ان پر ظاہر نہ ہوئے. خدا نے آخری دور میں ہم پر ظاہر کیا ہے. ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. آئیے کھڑے ہوں، دعا کریں، خدا کا ہم شکر ادا کریں. ہاللویہ.